اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ قابل صد احترام میری جماعت کے ضلع خیرپور کے ذمہ داران، کارکنان، آج کی یہ نشست 12 ربیع الاول کو آپ کے خیرپور میں حسب سابق نکالا جانے والا جلوس، اس کا اہتمام، اس کا انتظام، اس کی کارکردگی اس حوالے سے ترتیب دی گئی ہے تاکہ اس کی جائزہ رپورٹ بھی جو آپ نے اپنے ضلعی اجلاس میں لی، جو کام اچھا ہوا، جن ساتھیوں نے شب و روز محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب کیا، درجہ بدرجہ ان کو حسن کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے شیلڈ پیش کی جائے گی، انعام دیا جائے گا۔ اصل انعام انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی نشست میں جماعت کی جو مجموعی کارکردگی اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ عہدیدار کام کرنے میں اچھا کام کر کے دکھائیں، کارکن اچھا کام کریں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ جس کام میں کوتاہی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کر کے اس کے ازالے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی اس کام سے جماعت کو، اجتماعیت کو، مشن کو، کاز کو نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو مجموعی طور پر اسی حوالے سے بات ہوگی۔ آپ کی ذیلی قیادت بھی تشریف فرما ہے مولانا عبدالکریم مری صاحب دامت برکات عالیہ، جن کے ایک عرصہ سے جماعت کی خدمات، جماعت کی محنت، کارکردگی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ابھی کچھ عرصہ قبل ایک سخت کیس میں جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی خدمات، ان کی قربانیاں۔ ابھی مولانا حافظ نصیر صاحب ضلع اسلام آباد کے صدر آپ سے مخاطب تھے، 70 سال ان کی عمر ہے، بائی پاس بھی ہوا ہے اور 14 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں، لیکن عملی کام میں یہ اب کتنے دنوں سے قیادت کے ساتھ 10 دن ہو گئے آپ کے سندھ کے دورہ میں چل رہے ہیں۔ تو ایک بات میں یہ عرض کروں گا، مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر ابھی سے کچھ وقت پہلے تک جماعت کے عہدیدار، کارکن، جماعت سے منسلک حضرات دن رات شب و روز ان میں کام کی لگن، جذبہ، محبت، بیداری، نظم و ضبط، اتحاد، اتفاق، پیار و محبت، اس جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے اور کام چل رہا تھا۔ اور اس دور میں ہماری ترتیب یہ ہوتی تھی کہ قائدین کے ساتھ ہم جہاں بھی جاتے تو حضرات بڑی محبت سے ہاتھ ملانے کو سعادت سمجھتے تھے۔ پھر صحبت میں بیٹھ کر جتنا ان کو وقت ملتا، کچھ جماعت کے حالات، عالمی حالات، حکومت جماعت کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اسیران کا کیا بنا، ان کی رہائی کا کیا بنا، فلاں جو شہید ہو گئے ان کے قاتل پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے، فلاں معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ سوال و جواب یہ ڈسکس ہوتی تھی۔ اسی انداز میں ایک بات یہ ہوتی تھی سامنے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق سوال کہ فلاں صحابی کے متعلق ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، ایک معلومات چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ اس پر بتایا جاتا تھا، یا اہل تشیع کی طرف سے کوئی ماحول میں کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی بات آپ تک پہنچی ہوتی تو آپ وہاں بیٹھ کر قائدین سے پوچھا کرتے تھے کہ جناب یہ بات ہمارے علاقے میں انہوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ فلاں روایت میں یہ لکھا ہے، فلاں صحابی نے معاذ اللہ ایسا ویسا کر دیا ہے، تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ بالخصوص علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری جماعت کے
ہر قائد میں اللہ نے منفرد خصوصیات رکھی تھی، ان میں سے حضرت حیدری صاحب علمیت کے خزانہ ان کے پاس تھا، اور ہر فتنے کے رد کے جواب کے لیے ان کے پاس قرآن و سنت کے دلائل، کارکردگی، یہ سب کچھ موجود تھا۔ آپ کلاس کی صورت میں بھی ان کے پاس بیٹھتے، آپ اس کے علاوہ بھی ملاقات کرتے، تو میں خود کئی بار یہاں نشستوں میں موجود تھا، تو ڈسکس ہوتی تھی صحابہ کے متعلق معلومات، آپ کی عظمت، آپ کی شان، اور دشمن کی تکفیر کے حوالے سے دلائل۔ مگر بدقسمتی سے یہ قریب کچھ عرصہ سے ایسا ماحول چلا ہے کہ اب جب قیادت آپ کے پاس آتی ہے، نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، نہ معلومات ہیں، نہ دلچسپی ہے، نہ فکر مندی ہے، نہ اس طرف توجہ ہے۔ بس ایک تو ہے باہر کے لوگ بھی چسکے کے لیے آتے ہیں، جو جماعت کے اندر ہیں، جماعت کے عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اس نیت سے آتے ہیں اکثر، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر کہ بس ایک تصویر لے لیں اور سامنے سے لے لیں یا ساتھ بٹھا کر کے ایک تصویر لے لیں۔ اس سے نہ اللہ کی ذات راضی ہیں، نہ نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، نہ صحابہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ سپاہی صحابہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ مشن کاز کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے دشمن کو کوئی تکلیف ہے، صرف اپنی من کی بات پوری کرنی ہے کہ میرا من راضی ہو جائے۔ نتائج آپ نے دیکھ لیے کہ اللہ کی ناراضگی، جماعت میں بے برکتی، جماعت کا ماحول متاثر ہونا، جماعت میں کمزوریاں کئی قسم کی پیدا ہونا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور ہم آپ کو جب منع کرتے ہیں نا، تو بعض جگہ ابھی بھی ایک جگہ ساتھیوں نے کہا جی کیا کریں، منع کریں، ساتھی ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ ناراض ہو جائے، ساتھی ناراض نہ ہو، اس کو ٹھنڈے دل سے خدا را اس پر غور کریں۔ یہ کوئی نہ دین کی خدمت ہے، نہ اس میں جماعت کا فائدہ ہے، نہ مشن کا، نہ کاز کا۔ یہ صرف آپ کے من کا ایک آواز ہے جس کو آپ نفس کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے آپ پورا کرتے ہیں۔ اب اس پر ہم آپ کو نہیں روکیں گے، تو اس کے لیے حاجی عبدالوہاب صاحب آئیں گے آپ کو دعوت دینے کے، یہ کام نہ کرو۔ اس کے لیے آپ کو کوئی اور مسلک یا کسی اور ملک سے کوئی مولوی صاحب آئیں گے، کسی اور جماعت کے حضرت آئیں گے، وہ آپ کو کہیں گے بھئی یہ کام نہ کرو۔ اس کا میرے بھائی طریقہ یہ اپنا لیں، اگر اس کو بہت ہی ضرورت سمجھتے ہیں، بھئی سوشل میڈیا کا دور ہے، اخبارات کا دور ہے، جماعت کے پروگرام کی پبلسٹی بھی ضروری ہے، پراپگنڈا بھی ضروری ہے، دشمن کو بتانا بھی ضروری ہے۔ ایک ساتھی کی، یہ میں ذمہ داروں کے لیے کہہ رہا ہوں، جملہ نوٹ کریں، ایک ساتھی کی ڈپٹی لگائیں، بھئی اس پروگرام کی تصویر یا اس کی ویڈیو، وہ بھی شرعن نہیں، جماعت کی بنیاد پہ میں بتا رہا ہوں، آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے بس۔ اس کے علاوہ کم از کم تربیتی نشست میں کوئی بندہ وہ موبائل لے کر کے موبائل کو اونچا کر کے نہیں بیٹھے گا۔ یہ پہلے سے ذمہ دار یونٹوں کو جب دعوت دیں تو ساتھ یہ بتائیں کہ آپ نے آنا ہے قائدین کی بات سننے کے لیے، ریکارڈنگ فلاں ساتھی کی ڈپٹی ہے وہ کر لے گا، اس سے بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لیں، اسی سے وہی تصویر آپ کے گروپوں میں چلا دے گا یا اخبارات میں دینی ہے دے دے گا۔ کسی ساتھی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی نشست ہر لحاظ سے اس مرتبہ بہت ہی اچھی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی مول صاحب یہ پابندی کیوں لگاتے ہو، مفتیوں نے بھی اجازت دی ہے، تو مفتیوں نے تو شیعوں کو کافر بھی کہا تھا، فتوے دیے تھے، بعد میں بھائی بھی بنایا ہے، تو آپ نے مفتی صاحب کی قبر میں جانا ہے یا اپنی قبر میں جانا ہے؟ پھر نقصانات اس کے کیا ہیں؟ میں کوئی تنقیدی بات کرنے کی نیت سے نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام سنا ہے نا؟ نام کتنی بڑی شخصیت ہیں، اور جو بڑے علماء اس کی گنجائش دے رہے ہیں ان کی اپنے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ان کے گھر کی تصویر میڈیا پر وائرل ہوگی، جو کہ گھر میں رہتے ہوئے وہ خود بھی اس حال میں اپنے کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تصویر، چونکہ تصویر سے منع نہیں کیا، ماحول بنا ہوا ہے نا، اب قیادت بیٹھی، ہم آپ کے سامنے 2-3 گھنٹے ہمیں اسٹیج پر بیٹھنا پڑتا ہے، نہ ہم سر کو کھجلا سکتے ہیں،
نہ ہم اپنی اینک درست کر سکتے ہیں کہ ذرا سا ہاتھ یوں اور یوں ہوا اوپر سے تصویر نکل گئی تو عجیب سی تصویر آئے گی، بھئی یہ کیا ہے؟ اور آپ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، بھئی کھانے پر بیٹھے ہیں اس کی بھی تصویر نکالے تاکہ اللہ کو پتہ لگے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں۔ کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، بلاتے ہیں جی تعزیت کے لیے آ جائیں جی فلاں فوت ہو گیا، کوئی مرنے والے کے ساتھ اس تعزیت کرانے والے کو بھی ہمدردی نہیں ہوتی، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں چونکہ فلاں صاحب آئے تھے میں تصویر بنا لوں کہ فلاں آئے تھے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مرنے والے کو فائدہ ہوا؟ وہ دعا جو کی جا رہی ہے وہ تصویر کے لیے کی جا رہی ہے، وہ مرنے والے کی مغفرت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ رواج پیدا ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اس کی تصویر ہے، بھائی کیا کر رہے ہو یار، اللہ کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ نقصانات ہیں کہ آپ کا اپنا اب آپ کے یہاں خیرپور میں ایک محترم تشریف لائے اور ان کے ساتھ آپ کے ایک سابقہ محترم تھے۔ میں تنقید کے لیے نہیں، نہ ہم اس عنوان کو چھیڑتے ہیں نہ اس کی ضرورت ہے، جماعت الحمدللہ، اور قیادت کے زیر قیادت پوری جماعت متفق تھی، متفق ہے، کام چل رہا تھا، ہو رہا ہے۔ ابھی تازہ 10 دنوں کا دورہ حضرت لدھیانوی صاحب کر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا ثناء اللہ صاحب انہیں رخصت کر کے آئے ہیں، کامیاب ترین دورہ ہوا ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہیں، اور جہاں جہاں ضلعوں میں ہم گئے ہیں آپ خود جا کر کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ تربیتی نشستیں، درس قرآن، استقبال، جلسہ، جلوس، پروگرام، جس اعتبار سے بھی جماعت کے پاس گئے ہیں کامیاب ترین پروگرام ہوئے، کسی جگہ پر کوئی الحمدللہ کمزوری دیکھنے میں نہیں آئی، اور ساتھی خوش ہیں، بیداری پیدا ہوئی ہے، جذبہ پیدا ہوا ہے، کام کو، جماعت کو، مشن کو فوقیت ملی ہے، مزید تقویت ملی ہے، مزید ملے گی۔ ایک صاحب آپ کے سندھ میں ہی بات کر رہے تھے، سندھی میں، کہ جو شیعوں کے ساتھ بیٹھنے کو اہمیت دے اس پر لعنت ہے، اور ساتھ ہی ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ ہمارے جھنگ کے ایک محترم ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر یوں ٹیک لگا کے، اور سامنے علاقے کا شیعہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ۔ اب یہ مہربانی اس کی ہے، ایک بات سے آپ دوسروں پر لعنت بھیج رہے ہیں، وہی لعنت آپ کے اپنے گلے میں پڑ رہی ہے کہ آپ خود شیعوں کے ساتھ بیٹھائے ہوئے اور تصویر بنا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ضمناً جملہ کہا۔ ایک اور اس کا نقصان، ہمارے راول پنڈی میں کراچی کی طرح شہادتیں شروع ہوگی، پنڈی اسلام آباد میں 19 شہداء ہیں، پروگرام کر کے نکلتے ہیں، 2 ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، 1 ساتھی شہید ہو جاتا ہے۔ جب کچھ لوگ پکڑے گئے تو پتہ لگا کہ ہمارے جو اجلاس ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں، اس میں دشمن آیا اور وہاں سے وہ تصویر لے کے گیا، اور وہ ٹارگٹ بتاتے ہیں بھئی یہ جو تصویر بن گئی ہے اس کو ابھی مارنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے، اور ہفتے کے اندر اندر وہ ساتھی شہید ہو جاتا۔ یہ تب ہمیں پتہ لگا کہ جب ہمیں کچھ لوگ پکڑے گئے تو افسروں نے تفتیش کے دوران بتایا، پھر ہم نے سختی کی کہ کنونشن میں ایک تو تصویر کشی نہیں ہوگی، دوسرا جو بھی عہدیدار کارکن آئے گا اس کا شناختی کارڈ لے کر اس کو جمع کریں گے تاکہ پتہ لگے ہمارا ساتھی اندر بیٹھ جائے، واپس جاتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے جائے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا۔ تو دشمن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، آپ پروگرام کر رہے ہیں، ایک اوپن کنونشن کو ہمیشہ مخصوص اور ترتیب سے رکھیں، اور اس میں صرف عہدیدار اور کارکن ہوں، اس میں اہل علاقہ نہ ہو، چونکہ جماعت کی کارکردگی پر بات ہونی ہے۔ جب آپ عام پروگرام کرتے ہیں، آپ کی اس مسجد میں عمومی پروگرام ہوتے ہیں، نمازی حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں، دین کی باتیں سنیں، 100 بار سنیں، لیکن جب جماعت کے دائرہ کار کا پروگرام ہو تو ہم نے چونکہ اپنی گھر کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، جماعت کے اندر کی باتیں، تو ہم نے آپ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ اسی اوپن کا نقصان یہ ہے، باہر سے آدمی آتا ہے، تصویر لے کر کے جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو اس کی ایک ترتیب بنائیں، اور یہ بھی جو اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، ایک کو منع کرو تو دوسرا کہتا ہے جی دیکھو جی انہوں نے منع کر دیا، اصل ذمہ دار تو میں ہوں۔ اس کو کہو جی تو بنا لے تو 2 اور نکل آتے ہیں، کہتے ہیں جی میری بھی ڈیوٹی ہے۔ اب ان میں کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہر بندہ ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم نے مرکز کو بھی کئی بار درخواست کی ہے کہ آپ ایک میڈیا کا نام ترتیب دیں، اسی کے نمائندے پورے ملک میں رکھیں، وہی کیمرہ آپ کے سامنے ہو،
تاکہ پتہ ہو کہ ہمارا اپنا ساتھی اور ہم سے یہ مخاطب ہونا چاہ رہا ہے یا ہمارے پروگرام کی یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ جب ہر ایک کو اجازت دیں گے، دشمن بھی بیچ میں اپنا کام کر رہا ہے، پھر جا کر کے سوشل میڈیا پر دیکھ کر نیچے کمنٹس لکھتے ہیں، یہ ہے جی ان کی قیادت، یہ ہے جی ان کا حشر، یہ دیکھو بیٹھنے کا انداز، یہ دیکھو بولنے کا انداز، یہ دیکھو یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ آپس میں ہم سر جوڑ کر کوئی عام گفتگو بھی کریں، نیچے کوئی بکواس لکھ کر کے چلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کم از کم میں اللہ کا بھی واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ خدا را اس کو موبائل سے ذاتی طور پر بھی اپنی ذاتی زندگی میں بھی آپ اس فتنے سے بچیں۔ یہ آپ کو اللہ سے بھی دور کر رہا ہے، دین سے بھی دور کر رہا ہے، جماعت کے کام سے بھی دور کر رہا ہے۔ اب وہ دیکھیں محترم آیا، بات کوئی نہیں سنی، پہلا کام ہے موبائل نکال کر تصویر، یعنی کہ ایسا رواج بن گیا ہے کہ کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی نوجوان ہے، اس کے بغیر چسکا پورا نہیں ہونا۔ اور اب میں نے باتیں کوئی جماعتی کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر والے کو آپ یقیناً ایک خرچہ دے کر بلاتے ہیں، پہلے اس کو چیک کر لیں کہ اس کو سپیکر چلانے کا طریقہ بھی پتہ ہے یا نہیں، یا صرف ایک دکان بنائی ہے اور اوپر ایک لیبل لگا لیا، بے شک اپنا ساتھی ہو، اب آپ سے تو اس نے کرایہ پورا لے لینا ہے۔ آدھا پروگرام چل گیا، ابھی تک سپیکر سیٹ نہیں ہو رہا، کبھی بجلی کا بہانہ، کبھی جنریٹر کا بہانہ، کبھی تیل کا بہانہ۔ بٹن تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، روزانہ آپ پروگرام کرتے ہیں، اس مشین کو چلاتے ہیں، اور ابھی تک آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی آواز کیسے سیٹ کرنی ہے۔ کبھی ڈبل ہو رہی ہے، کبھی سنگل ہو رہی ہے، کبھی بند ہو رہی ہے، کبھی موٹی ہو رہی ہے، کبھی باریک ہو رہی ہے۔ اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں بھی یہ کرتے ہیں، صرف آپ کو یہ باتیں نہیں سنا رہے۔ اسی انداز میں جب قیادت آتی ہے تو ماحول بنتا ہے، سب کا دل کرتا ہے کہ ہم سلام کریں، ضرور کریں، سعادت کی بات ہے، یہ قیمتی لوگ ہیں، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، لیکن بد نظمی پیدا نہ کریں۔ ایک ذمہ دار کو آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں کونیوں سے پیچھے دوسرے ذمہ دار آ رہے ہوتے ہیں، ان کو یوں کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے، بھئی پیچھے بھی ایک ذمہ دار آ رہا ہے۔ میں اسی لیے گاڑی سے دیر سے اترتا ہوں، جب اکٹھے ہم ہوتے ہیں نا، ایک تو پھول پھینکنے سے آپ کی محبت ہو گئی، ہمارے کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ دھلنے سے داغ نہیں اترتے، ٹھیک ہے، وہ ایک لباس ہے، اسی دن پہن کے آئے ہیں، اسی دن وہ ضائع ہو گیا، آپ کی محبت ہے۔ دوسرا، بھگدڑ میں آپ ایک کے پیچھے چلتے ہیں، باقیوں کو دھکا دیتے ہیں، اس میں آپ کے ذیلی ذمہ دار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کریں، ذمہ داروں کے لیے کہتا ہوں، یہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ کے حضرات آئے، آپ ایک قطار بنائیں۔ مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے بیان کے بعد مسجد کے ممبر پر ہمیں بٹھا دیتے تھے اور سب سے کہتے تھے بھئی ایک طرف سے آؤ اور سلام کر دے جاؤ۔ بے شک ہمیں آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا، لیکن یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، ساتھی آ رہے ہیں، سلام کر کے ادھر سے نکل رہے ہیں، 20-25 منٹ میں یہ عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہوتا ہے بھگدڑ مچا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یہ بھی اخلاقاً بات اچھی نہیں ہے۔ اسی دوران دشمن یوں بھی کر سکتا ہے، بیچ میں گھس کے۔ آپ کو کیا پتہ ہے یہ مجمع جو لگا ہوتا ہے گاڑی کے گرد، اسٹیج کے گرد، یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں ڈسپلن پیدا کریں کہ آنے والے جب آئیں سب نے سلام کرنا ہے، تب بھی قطار بنا لیں، اور اگر زیارت کرنی ہے تو ان کو آرام سے گزرنے دے، تاکہ آ کر کے ادھر گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کرنی ہوتی ہے، ادھر 5-6 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، ادھر جناب پہنچتے ہی دھکا مشتی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی انداز میں جہاں آپ نے آرام کرنا ہے، جو ملنا ہے آپ نے مل لیا، ملنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ وقت کا وقفہ ہے، اسٹیج کی ایک پالیسی بنائیں، بھئی کتنے بجے پروگرام شروع کرنا ہے، کس نے تلاوت کرنی ہے، کس نے نعت نظم پڑھنی ہے، کس نے بیان کرنا ہے، اس کو ترتیب سے۔ اگر آپ 12 بجے سے پہلے جلسہ ختم کر دیں تو میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ اسے بھی انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 12 سے پہلے تو جلسہ قبول ہوتا ہی نہیں رات کا، جب قوم سو جائے پھر اصل خطیب کو لاؤ، اب کو جی ان کو جگاؤ تاکہ پتہ لگے تمہاری خطابت کس انداز کی ہے، پھر اللہ بھی قبول کرے گا کیونکہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس سوچ کو بھی بدلیں۔ ہمارے پاس حق نواز نہیں کہ 2 بجے 3 بجے رات کو خطاب کرے اور آپ کو جگائے رکھے۔ ہمارے پاس اعظم طارق علی شیر حیدری نہیں، ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں ٹوٹے پھوٹے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نظم کو بھی کنٹرول کریں۔ کئی جگہ پر دیکھنے میں آیا کہ ساتھی اپنا جلسہ اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، لے کے جا رہے ہیں بھئی ادھر جلسہ ہے، اسٹیج پر کوئی نہیں ہے، اس کی دعا کر لو،
اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، اس کو پانی پلا دو، اس کے دکان کا افتتاح کر دو، یہ پہلے سے شیڈول بناؤ نا بھائی، پہلے سے ترتیب بناؤ کہ یہ کام کرنے ہیں، اور چونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ کے گھر میں دعا کرنا، آپ کی دکان کا افتتاح کرنا ہمیں کوئی مشکل نہیں، لیکن ڈسپلن میں لائیں اور اس کو شیڈول میں طے کریں کہ یہ کام کرنے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو تھانوی حضرات مل جائیں اپنے بزرگوں میں سے، آپ کے شہر میں ہوں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں تو بہت ساری چیزوں کی ڈسپلن پیدا ہو جائے گی، ایک نظم پیدا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، بہت اچھا کام کرنے والوں میں بھی جب بدنظمی ہوتی ہے تو نتائج نہیں نکلا کرتے۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ طالبان کی کامیابی ہوئی، دوبارہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میری ناقص رائے کے مطابق 2 وجوہات ہیں جس سے 20 سال مار کھانے کے بعد، 20 سال قربانیاں دینے کے بعد دوبارہ منصب اقتدار پر آئے اور اسلامی حکومت و خلافت کو انہوں نے ہاتھ میں لیا اور سنبھالا۔ ایک یہ کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے نظر ان کی سب پر ہے، ٹی وی کو میں بھی نوٹ کرتے ہیں کیا چل رہا ہے، خبروں میں کیا چل رہا ہے، اخبارات کیا لکھ رہے ہیں، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، برطانیہ کیا کہہ رہا ہے، انڈیا کیا کہہ رہا ہے، یورپ کیا کہہ رہا ہے، ان سب چیزوں پر نظر ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر پالیسی بناتے ہیں۔ طالبان نے ان سارے حالات کے باوجود یہ کیا کہ نظر سارے حالات پر، رہنمائی قرآن و حدیث سے، جو بھی ہے، جو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، جو نبی علیہ السلام کا فرمان کہہ رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کا عمل کہہ رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا جو اخبار لکھ رہا ہے، جو ہوم سیکرٹری کہہ رہا ہے، جو وزیر اعظم کہہ رہا ہے، جو فلاں کہہ رہا ہے، وہ نہیں کرنا، جو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ ایک کامیابی کا راز یہ۔ دوسرا کامیابی کا راز یہ کہ اس پورے جہاد کے دوران میری ذمہ دارانہ جو معلومات ہیں ان کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے، ٹچ موبائل نہیں استعمال کیا انہوں نے، یہاں تک کہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 17 سال تک 52 ممالک نے تمام جدید آلات استعمال کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی، 17 سال تک، اور وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں چھپے ہوئے تھے۔ جہاں افغانستان میں امریکہ کا ہیڈ کوارٹر تھا ان فوجوں کا، وہاں سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی رہائش تھی۔ وہ وظائف بھی پڑھتے ہوں گے، وہ دیگر احتیاط بھی کرتے ہوں گے، لیکن سب سے بڑی احتیاط یہ تھی کہ ان کے پاس موبائل نہیں تھا۔ 52 ممالک سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والے 17 سال جدید آلات، جدید مشینری استعمال کر کے ان کو تلاش کرتے رہے، وہ تلاش نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو خدا را نہ غصہ سمجھیں نہ مذاق سمجھیں، یہ خود آپ کے اپنی زندگی کے لیے بھی، جماعتی زندگی کے لیے بھی غلط ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے خوبصورت انداز میں حسب سابق اپنی جماعت کے فیصلے اور نظم کا لحاظ کرتے ہوئے مولانا صدر الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت، ان کی یعنی کہ سرپرستی میں جو جلوس آپ کے یہاں 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں آپ نے مل کر سر انجام دیں۔ اس میں سب سے پہلے جماعت کے عہدیدار، کارکنان سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو مختلف یعنی کہ تنظیموں کے نام سے ترتیب ہے، جس طرح بھی یہ دوست ہمارے کھڑے ہیں، ان کی بھی اس دن کی بھی کارکردگی ہمارے سامنے ہے۔ مختلف بزموں کے نام سے جن دوستوں نے اس میں کردار ادا کیا، درجہ بدرجہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کہتے ہیں، میرے جملوں پر توجہ، ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے مجھے پسند نہیں ہیں۔ کبھی بیٹھ کر یہاں یہ کہہ دیا، ادھر بیٹھ کر کچھ کہہ دیا، ادھر کچھ کر لیا، اور فرمایا یہ مجھے پسند نہیں۔ جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں؟ ان چیزوں کا جو ہمارے اندر بھی بہت ہیں، بعض ساتھی نا مشورے بڑے دیں گے، حضرت یوں کرنا چاہیے، حضرت ایسا، حضرت ایسا، حضرت ایسا۔ اچھا بھئی آپ کر لیں، کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے کہ جو کر نہیں سکتے ہو وہ کہتے کیوں؟ اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟
فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جماعت بن کر، صف آرا ہو کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، تم تھوڑے بھی ہوو گے، میرا ہاتھ، میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، میں کامیابیاں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ایک تو کوشش کریں جماعت بن کر کے کام کریں، نظریاتی بن کر کے کام کریں، صرف جذباتی بن کر کے کام نہ کریں، نظریاتی بن کر کے کام کریں، مفاداتی بن کر کے کام نہ کریں۔ نظریاتی کو آپ ادھر بٹھائیں گے تب بھی وہ اپنا اعزاز سمجھے گا، کام کرے گا، اور نظریاتی کو اگر آپ کہیں گے وہ جاؤ جا کر تمہاری ڈیوٹی ہے جوتے سیدھے کرو، وہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا، وہ وہاں جا کر کے بھی کام کرے گا۔ مفاداتی مزاج ہوگا، جذباتی مزاج ہوگا، سیاسی، صرف سیاسی مزاج ہوگا۔ سیاست سے مراد وہ نہیں جو ہم ایک پالیسی کے تحت یا شریعت کے ضابطے کے تحت، میں عمومی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سیاسی مزاج ہوگا، پھر آپ کو تکلیف ہوگی، جی کل میں یہ تھا آج میں یہ ہو گیا ہوں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ عمومی بات میں کہہ رہا ہوں۔ طالبان پہلی کامیابی میں ہم انہیں مبارکباد دینے گئے جماعت کی طرف سے، تو کوئٹہ سے ایک صاحب ہمیں گاڑی میں لے کر کے گئے امیر المومنین تک قندھار میں، اور مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جتنے حضرات تھے میرے ساتھ سب شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے ڈرائیور سے رستے میں تعارف پیدا کر لیا، گپ شپ کر لی۔ قندھار پہنچ کر کے کہا بھی ماشاءاللہ آپ کی ڈرائیورنگ اور اخلاق بڑا اچھا لگا، ابھی تو ہم سرکاری دورے پر آئے ہیں، پھر ہم اپنے طور پر آئیں گے تو ہم نے آپ ہی کی گاڑی بک کرانی، آپ نے ہمیں سیر کروانا ہے۔ اس نے کہا جی میں خدمت کے لیے تو حاضر ہوں، لیکن یہ وضاحت کر دوں میں ڈرائیور نہیں ہوں، میں ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوں، میں ضلع کا افسر ہوں، ڈپٹی کمشنر ہوں۔ مجھے تو امیر صاحب نے کہا بھی جاؤ میرے مہمان آ رہے ہیں لے کے آؤ، تو میں تو خدمت کے لیے چلا گیا۔ رات کو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بڑی قداور شخصیت، داڑھی پگڑی، وہ ہمیں ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ میں نے ایک نوجوان بیٹھا تھا، اسے کہا بھائی ان سے برتن لے لو آپ ہاتھ دھلائیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ مہمان ہیں مجھے دھلانے دو۔ میں نے کہا مہمان ہم ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں مناسب نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا جی میں صرف، دوسرا ساتھ بولا، انہوں نے کہا یہ صرف بڑے نہیں ہیں، یہ محکمہ جنگلات کے وزیر ہیں۔ امیر صاحب نے کہا کہ مہمانوں کو ہاتھ بھی آپ نے دھلانے ہیں، کھانا کھلانا ہے اور جوتے بھی سیدھے کرنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خمار دماغ میں پیدا نہیں ہوا۔ جہاں ان کو صحابہ کی طرح ڈپٹی لگائی، انہوں نے وہ ڈپٹی سر انجام دی۔ ملا عمر صاحب کا یہ اصول تھا، ایک مہینہ کوئی صوبے کا یا ضلع کا افسر یا وزیر ہے نا، اگلے مہینے گن پکڑا کر اس کو کہتے تھے وہاں کھڑے ہو جاؤ پہرا دو، اور پہرے دار کو کہتے تھے اب تو فلاں محکمے کا وزیر ہے، فلاں محکمے کا افسر ہے۔ تو دیکھیں اس کو کہتے ہیں جماعت، اس کو کہتے ہیں نظریاتی کارکن۔ جہاں جدھر کھڑا کر دو وہ خدمت کے لیے تیار ہے۔ ہم نے صحابہ کی ناموس، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنا ہے، اپنی عزتوں کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اس لحاظ سے قرآن و سنت کی رہنمائی، صحابہ کے کردار، ان کے عمل کو سامنے رکھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہیں امیر المومنین کی طرف سے پیغام ملا، بھئی آپ ابھی امیر نہیں ہیں، دوران جہاد فتوحات جاری ہیں، لشکر کو لے کے چل رہے، علاقے فتح کر رہے ہیں، پیغام ملا آپ امیر نہیں ہیں، ابو موسیٰ اشعری کی ڈپٹی لگائی جا رہی ہے، وہ امیر ہوں گے۔ تو انہوں نے کوئی چون چرا نہیں کی، اسی وقت امارت ان کے حوالے کی اور ابو موسیٰ اشعری سے کہا جی آپ آگے چلیں۔ جی عبیدہ بن جراح بھی ابو موسیٰ اشعری دونوں نام روایات میں ملتے ہیں، ان سے کہا جی آپ آگے ہو جائیں میں آپ کے پیچھے ہوں۔ اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو امیر تھا وہ پیچھے ہو گیا، مامور کا حکم آیا اس کو آگے کر کے امیر بھی مان لیا، امام بھی مان لیا۔ اور یہ نہیں کہ جو چل رہا تھا ناک منہ چڑھائی ہوں میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے، جاؤ کام کر سکتے ہو کرو، کر کے دکھاؤ میں دیکھوں گا کیسے۔ نہیں، کہتے ہیں جو فتوحات کا نقشہ لے کر دشمن کو زیر کرنے کے لیے خالد بن ولید چل رہے تھے، وہ اپنے ہونے والے بننے والے امیر کے ساتھ ہو کر وہ نقشہ اس کو بتاتے رہے کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اب میں کارکن ہوں آپ امیر ہیں، یوں کریں یوں کریں، یوں فائدہ ہوگا۔ یہ جذبے ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وقت تھوڑا ہے، حضرات بات کریں گے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب دامت برکات العالیہ، قائد سندھ، سبحان اللہ، نہیں یہ ایک منٹ، یہ میرا جملہ ہے، قائد سندھ سبحان اللہ، نہیں سمجھ، قائد سندھ سبحان اللہ،
اب سمجھے ہے نا، یہ توجہ ادھر سے آپ ہٹائیں نا تو انشاءاللہ جلدی باتیں سمجھیں گے. قائد سندھ سبحان اللہ، قائد سندھ سبحان اللہ، قائد سندھ سبحان اللہ. اور اس فقیر کی عادت ہے، میں چاپلوسی نہیں کیا کرتا ہوں. یہ نہیں کبھی کسی کے منہ پر کہہ دیا حضرت کیا بات ہے جی ہم تمہارے نوکر شاکر فلاں فلاں، اور بعد میں پیچھے گالیاں نکالنے لگ گئے. ہمیں الحمدللہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت کی ہے، اس حوالے سے ہمیں اپنے قیمتی اور کام والے ساتھیوں کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی بھی آتی ہے، ان سے کام لینا بھی آتا ہے. بلا وجہ نکموں کو ہم یوں نہیں کرتے تھاپڑی مار کر زندہ باد، بس تصویر چلا دو، بڑے ساری نام لکھ دو اور کہہ دو جی زندہ باد اور کام صفر ہو. نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے یہ صلاحیتیں دی ہیں. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کے صاحبزادے مولانا ریحان مولانا نعمان کو سنیں گے تو ابا کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. مولانا علی شیر حیدری صاحب کی یاد آئے، ثناء اللہ صاحب کو سنیں گے تو برادر اکبر کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. اعظم طارق صاحب کی جھلک دیکھنی ہو، معاویہ اعظم صاحب کو سنیں گے، اعظم طارق کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننا ہو، ان کے بیٹے طاہر ملتانی کو سنو تو باپ کے مزاج، آواز، الفاظ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. اگر آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سننا ہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے فیصل ندیم کو سنیں گے، ابا کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم وہ کر کے جائیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ کریں، صرف نام کے تذکرے کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. 10 دسمبر کی کانفرنس کو بھی کامیاب کرنا ہے، آپ خود میزبان ہیں. اور 4 جنوری 22 جمادی الثانی کے جلوس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.